میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک انوکھی سی قسط کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ ویسے تو آج تک ہم نے تاریخ اور جغرافیہ کی بات کی ہے، بڑی سیریس قسم کی۔ یہ تھوڑی سی نان سیریس سی باتیں ہیں، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے کہا کہ میں اپنی فوج میں جو میں نے گل کھلائے اور گل ہی کھلائے تھے اس کی بھی کوئی داستان سناؤں۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اگر پی ایم اے میں ہمارا کورس تو ایکچولی 49 پی ایم اے تھا، جو کہ شارٹ کورس بن گیا کیونکہ 1971 کی جنگ لگ گئی، اور وہ میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر یہ شارٹ کورس نہ بنتا تو مجھے پی ایم اے سے ڈرام آؤٹ کر دیا جاتا فار ان سولجرلی بیہیویئر، یا کوئی اسی قسم کا میرے اوپر چارج لگنا تھا۔ پی ایم اے کی داستان پھر کبھی آپ کو سناؤں گا کہ میں وہاں کس قسم کی حرکتیں کرتا تھا۔ لیکن پی ایم اے میں میں تو اپنے آپ کو بڑا معصوم ہی سمجھتا تھا، لیکن میرا نام پڑ گیا تھا پنگا۔ اور پی ایم اے میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پی ایم اے نیم ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہوتا ہے، ساروں کے نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو میرا نام تھا پنگا، جبکہ میں بڑا معصوم تھا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں نا کہ فوج میں کمیشن کے بعد جب فوج میں تو فارورڈ ڈیفینسو لوکیلٹیز پہ تھی ہماری یونٹ، جب میں فوج میں پہنچا جون 1972 میں اپنی یونٹ میں، تو جب ہم واپس آئے کھاریاں میں ہم تھے، تو جس بیرکس میں ہم لوگ تھے، میں اوپر والی منزل پہ روم نمبر 1 میرا تھا، اور روم نمبر 20 میں ایک پھٹی لگی ہوتی تھی دروازے کے باہر، کیپٹن AAHHBBM مرزا 28 کیولری نیچے لکھا تھا۔ اب یہ چونکہ وہ 28 کیولری ہم ایک ہی ڈویژن کے تھے، میں اس ڈویژن کے توپ خانے میں تھا، یہ ہم ملتے جلتے رہتے تھے ایکسرسائزز پہ، اور یہ جو ماڈل ڈسکشنز وغیرہ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں تو میں انہیں جانتا تھا۔ ان کا پورا نام تھا عبدالاحد حسنین حیدر بیدار بخت محترم مرزا۔ سنا اب وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ تو میں ان کے کمرے کے سامنے سے گزرتا تھا پی ٹی کے لیے، یا گیمز کے لیے جا رہا ہوتا تھا، یا میس کو جا رہا ہوتا تھا، یا کلب کی طرف جا رہا ہوتا تھا، تو ادھر سے میں اترتا تھا۔ اگر وہ ہوتے تھے سامنے بیٹھے ہوئے تو السلام علیکم سر کہہ کے، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی تمہارا؟ میں ٹھیک ہوں سر، شکریہ آپ کا، اب یہ کر کے میں گزر جایا کرتا تھا۔ لیکن وہ پھٹی میں دیکھتا تھا نا روز، تو دماغ میں ایک کیڑا کاٹنا شروع ہو گیا، اور ایک دن رہا نہ گیا۔ کیپٹن مرزا باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی یونٹ والے انہیں کیپٹن محترم کہا کرتے تھے، کیونکہ ایم مرزا محترم مرزا، عبدالاحد حسنین حیدر بیدار بخت محترم مرزا۔ تو میرا خیال ہے ماں باپ کی خواہش ہوگی کہ بہت سارے بچے پیدا ہوں، لیکن شاید صرف ایک ہی نرینہ اولاد پیدا ہوئی، ایک ہی بیٹا ہوا، تو انہوں نے سارے نام ایک ہی بیٹے کو دے دیے۔ بہرحال وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو گزرتے ہوئے وہ جو چل تھی دماغ کی وہ عود کر آئی، اور میں نے انہیں کہا سر آئی ہیو ٹو ٹیل یو سم تھنگ۔ یس واٹ از اٹ؟ میں نے کہا سر وین یو ڈائی پیپل گوئنگ پاسٹ یور گریو ول تھنک دس از اے ماس بیریل۔ کیا بھگتے ہو؟ اور پھر انہوں نے میرے اوپر خوب چڑھائی کی۔ اب ظاہر ہے اتنا لمبا نہ ہے، لوکی لنگن آنے تے ہی سوچن گے نا کہ 15-20 بندے دفن نے اس قبر وچ۔ بہرحال وہ تو میں واردات کر کے چلا گیا، ان سے خوب اس دن جھاڑ بھی کھائی۔ پتہ نہیں انہیں یہ واقعہ یاد ہے کہ نہیں۔ انہوں نے تو رائٹر نہیں بننا تھا، رائٹر تو میں نے بننا تھا، تو مجھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رہتی تھیں، ہو سکتا ہے وہ بھول بھال بھی گئے ہوں۔ خیر یہ بات تو ہے 1973 یا 74 کی۔ 1975 میں ایک اور واقعہ ہے، وہ یہ کہ میں جہاز شکن توپ خانے کا ایک لیفٹین تھا، جو کہ کپتان ہو کے پھر لیفٹین ہو گیا تھا۔ تو ہم لوگ فائرنگ کرنے جایا کرتے تھے مظفر گڑھ کے پاس ایک جگہ، اور وہ پریکٹس فائرنگ اس طرح ہوتی تھی کہ شور کوٹ ایئر بیس سے ایک F-86 سیبر فائٹر جیٹ ٹیک آف کرتا تھا، اس کی پونچھ کے پیچھے ایک تار کے ساتھ ایک بڑا سا بینر باندھا ہوتا تھا، کوئی 20 فٹ کا بینر ہوتا تھا، وہ ہماری توپوں کے آگے سے گزرتا تھا، اور اس بینر کے اوپر فائرنگ کرنی ہوتی تھی۔ اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ پائلٹ کی کتنی منہ کو آئی ہوئی ہوتی ہوگی کہ یہ سالے کہیں میری طرف کر کے نہ گولا داغ دیں کوئی ایک آدھا۔ اینی وے وہ ہم نے اس پہ کرنی ہوتی تھی۔ تو ایک لیزون آفیسر ہمیشہ یونٹ سے
شور کوٹ بیس پہ جاتا تھا، اور جب وہاں سے جہاز ٹیک آف کرتا تھا تو وائرلیس پہ بتاتے تھے یونٹ کو کہ جی جہاز ٹیک آف کر گیا اور اتنی دیر میں آپ کے پاس پہنچے گا۔ 1 سال غلطی سے یونٹ نے مجھے بھیج دیا 1975 میں۔ تو میں تھا، میرا ایک ڈرائیور تھا اور 2 آپریٹر تھے، وائرلیس آپریٹر۔ تو پہلے دن تو جا کے وہ اپنا اسٹیبلش کیا سارا سلسلہ، دوسرے دن 3 دن کے لیے شاید رہنا تھا وہاں پہ۔ تو دوسرے دن میں نے دیکھا کہ یہ رن وے خالی ہے، اور یہ میرے پاس ایک ڈاج 3/4 ٹن ٹرک اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب تو پتہ نہیں اور قسم کی موٹریں آ گئی ہیں، اور یہ پرانے کورین وار ونٹیج کا سامان تھا۔ تو وہ ایک تھا میرے دماغ میں جو فطور آیا، تو میں نے اس کو چلا کے لے جا کے رن وے کے ایک سائڈ پہ جہاز کی طرح کھڑا کیا، اور پھر رن وے کے سینٹر میں بالکل جیسے جہاز نہیں ٹیک آف کراتے ہیں اس طرح میں نے دبانی شروع کی، گیئر سے پہلے سے دوسرا، تیسرا، چوتھا کرتا جا رہا ہوں کہ دیکھوں یہ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار پہ پہنچتی ہے۔ اب اس زمانے میں ہی وہ پتہ نہیں کتنی تھکی ہوئی وہ گاڑی تھی، کتنے جنگ دیکھ چکی تھی کوریا کی، تو وہ کوئی 70-75 میل فی گھنٹہ کی رفتار پہ پہنچی، تو رن وے کا وہ دوسرا سرا آ گیا، وہاں سے میں نے موڑی، میں پھر بھگاتا ہوا لے کے آیا۔ تیسری دفعہ پھر آ کے میں نے کہا نہیں، میں اس کو 100 پہ پہنچا کے چھوڑنا ہے۔ تیسری دفعہ پھر میں بھگا رہا تھا کہ سائرن کی آواز آئی مجھے کانوں میں، تو میں نے وہ ریئر ویو مرر میں دیکھا، تو جو ایئر فورس کے پرووسٹ ہوتے ہیں، ایئر فورس پولیس، ان کی 2 جیپیں ہیں، ایک اس ہاتھ اور ایک اس ہاتھ، سائرن بجاتی ہوئی، اور اس میں جو بندہ کھڑا ہے وہ اشارے کر رہا ہے مجھے۔ خیر میں نے سائیڈ پہ روکی، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ ایک لیفٹیننٹ بیٹھا ہوا ہے، اس نے سلوٹ کیا، مجھے کہتا ہے صاحب بیس کمانڈر ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ میں نے کہا کہ اچھا چلو یہ بھی آج دیکھ سہنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو آج ہوگا۔ خیر وہ انہوں نے، ایک نے میرے آگے لگا دی، ایک نے میرے پیچھے، ایسے کہ جیسے میں اپنی ڈاج بھگا کے لے جاؤں گا اور فرار ہو جاؤں گا۔ وہ دفتروں کے پاس لا کے رکے، انہوں نے مجھے باقاعدہ میرے ساتھ مارچ کرتے ہوئے آئے۔ جب ہم برانڈے میں آئے تو میں نے پھٹی جو دیکھی نا، تو میں نے کہا گل ہی کوئی نہیں ہے۔ پھٹی کے اوپر لکھا ہوا تھا گروپ کیپٹن سیسل چودھری، ستارہ جرت۔ سیسل سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول کے پڑھے ہوئے تھے، اور جہاں کا میں بھی پڑھا ہوا ہوں، اور جب 1965 میں انہوں نے ستارہ جرت جیتا تو اس کے بعد وہ اسکول آئے، تو میں 13 سال کا تھا 1965 میں، تو باقی لڑکوں کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہوئے، اور وہ جو سرگوشی سی ایک گونج گئی تھی نا پہلے اسکول کے کوریڈورز میں سے، سیسل چودھری، تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی 13 سال کے جیسے ایک بچے کو ہونی چاہیے کہ ہم ایک اپنے وار ہیرو کو ملنے والے ہیں جو کہ ہمارے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو پتہ نہیں ہاتھ ملایا تھا سیسل سے کہ نہیں، شاید ملایا ہوگا، یہ مجھے نہیں یاد، لیکن سیسل چودھری اب گروپ کیپٹن تھے اور بیس کمانڈر تھے۔ وہ جو پرووسٹ والے مجھے لے کے آئے، ایئر فورس پولیس والے، اس نے دروازہ کھولا، میں باقاعدہ مارچ کرتا ہوا اندر گیا، کھٹاک سے میں نے رک کے ایک دھانسو سا سلوٹ کیا اور زور سے کہا السلام علیکم سر، جیسے فوج میں رواج ہوتا تھا یا پی ایم اے میں کم سے کم رواج ہوتا تھا۔ سیسل چودھری اب اپنے ڈیسک کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیک کیپ پہنی ہوئی ہے، جس کا مطلب میں سمجھ گیا تھا کہ ایسا راکٹ ملنا ہے، ایسا راکٹ ملنا ہے کہ میں چاند کے پار پہنچ جاؤں گا۔ تو میں نے ابھی سیسل بولنا بھی نہیں شروع ہوئے کہ میں نے زور سے پی ایم اے سٹائل پھر کہا آئی آلسو ایم فرام سینٹ اینتھنیز سر۔ تو سیسل کی نا ایک کر کے سانس انہوں نے نکالا، میری طرف بالکل غصے سے دیکھتے رہے، پھر کہتے ہیں اور تمہارا دماغ خراب ہوا ہوا ہے اور تم پاگل ہو گئے ہو، یو بلڈی ایڈیٹ۔ وہ 2-4 اس قسم کی مجھے فوجی سٹائل کی گالیاں دی، پھر کہتے ہیں سٹ ڈاؤن ہیئر یو ایڈیٹ۔ تو میں سمجھ گیا کہ طوفان گزر چکا ہے، ٹوپی اتار کے انہوں نے رکھی، مجھے کہتے ہیں کر کیا رہے تھے تم؟ انگریزی میں اگر راکٹ ہوتا نا پھر تو پکا راکٹ تھا،
شاید میری یونٹ کو بھی رپورٹ ہو جاتی کہ یہ کیا کر رہا تھا ادھر. تو اردو کا مطلب تھا کہ انفارمل ہے. کر کیا رہے تھے تم؟ میں نے کہا سر وہ پرانی سی ڈاج ہے نا. میں نے کہا میں دیکھوں کتنی اسپیڈ پہ جاتی ہے. ایڈیٹ. اچھا خیر پھر پوچھا کہ کب تھے تم اسکول میں. میں نے بتایا میں نے وہ 1965 کی جنگ کے بعد کا ذکر بھی کیا. تو ساری بات سن کے وہ کو 5-7 منٹ میں ان کے پاس بیٹھا. مجھے کہتے ہیں آل رائٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر. میں کھڑا ہوا سلوٹ کیا اور میں پلٹا. دروازے تک نہیں ابھی پہنچا تھا. کہتے ہیں اینڈ لسن ون مور ٹائم آن دا رن وے اینڈ یور ان دا کولر اینڈ نو بڈی از گوئنگ ٹو گیٹ یو آؤٹ آف دیئر. تو میں سلوٹ کر کے باہر آ گیا. سال گزر گئے. سیسل آ کے سینٹ اینتھنیز کے پرنسپل بھی لگ گئے. ری یونینز پہ ملاقات ہوتی تھی. میں نے کبھی ذکر نہیں کیا. پھر ایک بار ہمارے بڑے پیارے دوست تھے, فوت ہو گئے ابھی ریسنٹلی, فلپ لال. ان کے گھر میں ایک دعوت تھی تو وہاں سیسل بھی آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا سر آپ کو 1975 کا ایک واقعہ یاد ہے جب آپ رفیقی بیس شورکوٹ میں وہ تھے بیس کمانڈر. اس طرح سے ایک لفٹین کو لایا گیا تھا, وہ رن وے پہ جیپ میں بھگا رہا تھا. اچھا میں بتا دوں کہ مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار تم اتنے گدھے ہو, تمہیں نہیں پتا تھا کہ اوپر 3 جہاز لینڈ کرنے کے لیے سرکل کر رہے ہیں, تمہاری وجہ سے لینڈ نہیں کر پا رہے. تو یہ بھی انہوں نے مجھے اس وقت ڈانٹ میں بتایا تھا. تو میں نے کہا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے؟ تو ذرا سوچ سی میں پڑ گئے. کہتے یار آئی ویگلی ریکال سم تھنگ لائک دس, یس سم اسٹوپڈ پونگو واز ڈوئنگ اٹ. میں کہا سر جی ملیں اس کو. تو سیسل بہت زور کا ہنسے اور بہرحال وہ بات پھر ختم ہو گئی. اچھا اب تیسری جو داستان ہے وہ بڑی عجیب سی ہے. وہ یہ کہ میں عجیب سی گل کھلائے تھے نا فوج میں. تو پہلے تو یہ ہوا کہ میں لیفٹیننٹ سے کیپٹن ہی 1 سال لیٹ ہوا, باقی سارے ہو گئے, میں 1 سال لیٹ ہوا. 1974 میں بننا تھا کیپٹن, میں 1975 کے بھی کوئی ستمبر اکتوبر میں جا کے بنا. تو اور تھوڑے ہی مہینے کے بعد کسی وجہ سے میں ڈیموٹ ہو گیا, پھر کیپٹن سے واپس لیفٹیننٹ پہ آ گیا. اور پھر خیر وہ سارا کچھ ہوا اور اب ہم آ گئے. یہ 1976 کی بات ہے شروع کی کہ میں ڈیموٹ ہو چکا تھا. تو 2 سال میں ڈیموٹ رہا. 1978 میں میں پشاور میں تھا, فیبروری مارچ کے دن تھے. مجھے کسی وجہ سے ایک جی ایچ کیو میں ایک آفس ہوتا ہے, سینٹرل آفیسرز ریکارڈ آفس, کورو اسے ہم عام لفظوں میں کہا کرتے ہیں. مجھے کورو کسی کام سے آنا پڑا. میں شاید یونیفارم میں تھا. بہرحال میں آیا, میں نے پوچھا وہ جو کلرکوں کا کمرہ ہوتا ہے وہاں سے کہ یہ کام ہے. میں نے کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ میجر شریف دا کمرہ ہے. تو وہ میجر شریف کوئی ایک بوڑھے سے آفیسر تھے, ان کے کانوں سے بھی سفید بال نکل رہے تھے باہر اور سر بھی سفید تھا. اور وہ آبویس نظر آ رہا تھا کہ وہ 1971 کی جنگ میں ریکال ہوئے, پھر انہیں لوگ بھول گئے کہ انہیں اب گھر بھی واپس بھیجنا ہے. تو وہ اور کوئی کام نہیں تھا تو کورو میں انہیں بٹھا دیا تھا کہ جی آپ افسروں کے ریکارڈ سیدھے کریں. خیر میں نے چک اٹھائی تو میں نے ان صاحب کو دیکھا, میں نے اجازت مانگی تو بغیر اوپر دیکھے انہوں نے یوں کر کے اشارہ کیا. میں اندر گیا, سلوٹ کیا, بیٹھ گیا. کرسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, میں بیٹھ گیا. اچھا ان کے یہاں تمغے لگے ہوئے تھے, اور وہ زمانہ ہے کہ ایسے ایک پٹی ہوتی تھی تمغوں کی, 3-4 تمغے ہوتے تھے. اب تو خیر ہر ایک کے پاس درجنوں تمغے ہوتے ہیں. تو وہ پٹی پوری لگی ہوئی تھی, 2nd ورلڈ وار کے تمغے تھے. میں بڑے غور سے ان کے تمغے وہ ریبنز دیکھ رہا تھا. تو جب انہوں نے نظر اٹھائی میری نظر کو دیکھ کے, ایسے کر کے دیکھ کے کہتے ہیں تجھے ان کا پتہ ہے؟ میں نے کہا سر آپ کے پاس برما سٹار بھی ہے اور نارتھ افریقہ سٹار بھی ہے, فلانا بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. اچھا وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک لیفٹیننٹ کو یہ پرانے تمغوں کا پتہ ہے. کہتے ہیں تیرا باپ فوج میں ہے؟ میں نے کہا نہیں جی میں پہلا فوج میں آیا ہوں. پھر تجھے کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا بس شوق تھا, پتہ چل گیا. اور جیسے کہتے ہیں نا دیٹ وارمڈ ہم اپ ٹو می, وہ ذرا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اتنے میں میری فائل آ گئی.
میرا آرمی نمبر دیکھ کے کہتے ہیں اوے تو لیفٹیننٹ کیوں ہے ابھی تک؟ میں نے کہا سر بڑی لمبی کہانی ہے. تو کہتے ہیں سنا مجھے. میں نے کہا سر جو بھی میں آپ کو سناؤں گا وہ تو ون سائیڈڈ ہے نا, میری ہے, آپ دوسروں سے پوچھیں گے تو وہ کچھ اور بتائیں گے. اور کون ہے دوسرے؟ میں نے 2 نام لیے. اور تو چھوڑ انہیں, تو اپنی بتا مجھے. بولتے بالکل ایسے ہی تھے تو کر کے, تو چھوڑ انہیں, تو اپنی بتا مجھے. تو میں نے جو ون سائیڈڈ میری کہانی تھی میں نے سنائی کہ میں کس طرح سے میں نے فوج میں کیا کیا گل کھلائے, اور کس طرح سے میں لیٹ پروموٹ ہوا, پھر ڈیموٹ ہوا, کس وجہ سے ہوا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ساری سن کے مجھے کہتے ہیں چل تو یونٹ پہنچنا, میں آئی ایم گوئنگ ٹو میک یو اے کیپٹن فرام دا ڈے دے ڈیموٹڈ یو, ایون اف دیٹ از دا لاسٹ تھنگ آئی ڈو ان مائی لائف. اچھا جی, وہ ہم ایسی باتیں ساری کرتے ہیں, کوئی گل ہی کوئی نہیں ہے, کر دیں گے, پھڑکا دیں گے, چک دیں گے, یہ وہ. تو میں آ گیا خیر اپنا کام کرا کے, جو بھی کام تھا مجھے اب یاد نہیں کام کیا تھا. میں آ گیا. اگلے دن میری یونٹ میں, جسے ہم سگنل کہا کرتے تھے اس زمانے میں, وہ جو فوج کی تار ہوتی تھی, ٹیلی گرام جو فوج کا ہوتا تھا, سگنل آیا میرے نام کے لیے کہ لیفٹیننٹ سلمان رشید, نمبر دے کے لیفٹیننٹ سلمان رشید پروموٹڈ کیپٹن ود افیکٹ فرام 1975 کی کوئی ڈیٹ. تو میں بڑا خوش ہوا کیونکہ ایریئرز بھی پھر سارے مل گئے نا, وہ کوئی 2-2.5 ہزار روپے بنے تھے, اس کا کیا کیا وہ ایک علیحدہ داستان ہے, لیکن وہ بھی مل گئے. خیر میں بڑا خوش ہوا. تو ایک بار میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد, کوئی 15-20 دن بعد, میں چھٹی, پشاور میں تھا میں پوسٹڈ اس وقت, تو میں چھٹی آ رہا تھا لاہور. تو میں نے کہا میں راول پنڈی جاتا ہوں, وہاں رک کے میجر شریف کا, جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا نام میجر شریف تھا, پنجاب ریجیمنٹ کے تھے. اب بہت سال گزر گئے, 1978 کی بات ہے, کوئی تھوڑی بہت ہی چیزیں میں بھی بھول جاتا ہوں. امید ہے کہ یہ غلط نہیں ہوگا, ان کا نام تھے پنجاب ریجیمنٹ کے. تو میں نے کہا میں شکریہ ادا کرتا جاؤں. تو میں گیا تو چک اٹھائی تو میز صاف تھی بالکل. تو میں نے وہ کلرکوں کے کمرے میں جھانک کے میں نے کہا میں میجر شریف سے ملنے آیا ہوں. کہتا ہے سر آپ کون ہیں؟ میں نے کہا یار وہ کیپٹن سلمان رشید, میں 10 دن پہلے آیا تھا, میرا ٹیلی گرام بھیجا تھا پروموشن کا. ہاں سر ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتا سر؟ میں نے کہا نہیں سر مجھے نہیں پتا. کہتا ہے کہ سر میجر صاحب فوت ہو گئے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کب فوت ہوئے؟ تو وہ جو دن اس نے بتائے نا وہ وہی تھے کہ جس دن میجر شریف نے شاید وہ سگنل سائن کیا ہوگا میری پروموشن کا, اس سے کو 2 دن بعد فوت ہو گئے. وہ جو انہوں نے کہا تھا نا آئی ول پروموٹ یو ایون اف دیٹ از دا لاسٹ تھنگ آئی ڈو ان مائی لائف, وہ آخری چیز شاید یہی تھی. تو میجر شریف تھے, اور ایک شریف اور تھے. میں پشاور میں تھا, میری یونٹ کے ساتھ جو یونٹ تھی وہ 6 FF تھی, 6 پفرز, پرانی بٹالین. اس کے ایک مشہور ہمارے آفیسر جو گزرے ہیں وہ میجر شبیر شریف نشان حیدر تھے. تو ایک بار میں اپنی یونٹ سے کسی کام کے سلسلے میں 6 FF گیا, تو وہاں پہ جو ایڈجوٹنٹ ہے اس نے ایک لیفٹیننٹ کے ساتھ میرا تعارف کرایا, شاید 2nd لیفٹیننٹ تھا, کہ یار یہ اپنا راحیل شریف ہے, میجر شبیر شریف کا بھائی. اچھا کیا حال ہے, یہ وہ کر کے ہم فارغ ہو گئے. پھر فاسٹ فارورڈ کر دیں تو 2010 میں راحیل شریف صاحب کمانڈانٹ تھے PMA کے, پاکستان ملٹری اکیڈمی کے. تو مجھے بلایا گیا کہ جی برن ہال اسکول جو ہے ایبٹ آباد میں اس کی ہسٹری لکھ دوں. تو اور چونکہ راحیل شریف جو بھی PMA کے کمانڈانٹ ہوتے ہیں وہ اس کے بورڈ آف گورنرز کے سب سے بڑے وہ ہوتے ہیں جو بھی کچھ ہوتا ہے. تو آخر میں وہ ساری میٹنگز کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ سر پھر جنرل راحیل شریف سے بھی آپ لنچ پہ انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہوا ہے. تو ہم گئے تو الیکس ہوئی, انہیں پتہ تھا کہ میں ایکس فوجی ہوں, تو بڑے اس کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ملے کہ کیا حال ہے سر. میں نے کہا ٹھیک ہے سر بالکل. میں نے کہا سر ہم ایک بار پہلے بھی ملے ہوئے ہیں. ریئلی سر کہاں ملے ہیں ہم سر پہلے؟ میں نے کہا سر 1978 خیبر روڈ پشاور 6 FF تھی نا ادھر. کہ بالکل بالکل سر, میں اسی وقت یونٹ میں نیا آیا تھا.
میں نے کہا سر یس دیٹ از وین وی میٹ. کہتا سر اسٹرینج آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ. میں نے کہا ناٹ ایٹ آل اسٹرینج سر, یو ور اے فیمس بردر, آئی واز جسٹ این آرڈینری کیپٹن. تو یہ فوج کی داستانیں کچھ یادیں تھیں. تو یہ دوستوں کے کہنے پہ کہ میں کو فوج کی داستان بھی سناؤں, یہ آج آپ کی نظر ہے.